ایک کانسیپٹ ہے جس کو غلط طور پہ سمجھ کے اور پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صرف ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور جب ایک نبی آتا ہے تو وہ لازمی طور پہ پچھلے نبی کی ہدایت کو منسوخ کر دیتا ہے اور اسے آگے لے کے چیزوں کو چلتا ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن پاک کے مطالعے سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک قسم کے رسول یا نبیوں کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن پاک میں کم از کم 2 مختلف قسموں کے نبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے موٹے طور پہ۔ ایک وہ نبی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے شریعت آتی ہے دنیا میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور پھر ایک نبی اس قسم کے ہوتے ہیں جو اپنی شریعت نہیں لے کر آتے، لیکن اپنے سے پہلے والے شار نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کی امت میں جب تفرقہ پھیل جائے، فرقہ واریت پھیل جائے، تو ان اندرونی مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انبیاء کو بھیجا کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحف نازل کیے، آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی، آپ نے اپنے سے پچھلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، لیکن انہوں نے اپنے والد محترم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کیا اور کروایا، اسی کی تبلیغ کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ بھی کوئی نئی ہدایت نہیں لے کر آئے، انہوں نے بھی اپنے والد کی ہی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کیا اور اپنی قوم کا عمل کروایا۔ آگے سے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے دادا کی شریعت پر عمل کیا اور کروایا۔ آگے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، اور وہ تھے سیدنا یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے پردادا کی شریعت پر عمل کیا اور کروایا۔ یہاں پہ کیونکہ آپ نے بیٹوں کا ذکر کیا ہے تو وہ حدیث کا بھی ذہن میں آتی ہے کہ جو ختم نبوت کی جو آیت ہے خاتم النبیین والی، وہ 5ویں ہجری کی ہے، اور 9ویں ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ تو اگر تو خاتم النبیین کی یہی مطلب تھا کہ وہ آخری نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے۔ تو کیونکہ آپ نے وہ بیٹوں کا ذکر کیا تھا، اس سے مجھے وہ حدیث یاد آئی۔ زبردست۔ دیکھیں، کوئی یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ ہم بات جو ہے یہ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، قرآن میں اس کا کہاں پہ ذکر آتا ہے کہ انبیاء کی یہ بھی کوئی قسم ہے؟ تو ایک تو میں نے تاریخی رنگ میں اس بات کو پیش کر دیا، دوسرا میں قرآن پاک کی ایک آیت اس وقت اسکرین پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، یہ آگے مضمون پورا چلتا ہے۔ میں متعلقہ آیت کا صرف جو معین حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اس سے انبیاء، یعنی وہ انبیاء جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آئے، اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے فرما بردار بنا دیا ہوا تھا، یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مرسلین کا ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آئے، انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یا ان کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی، بلکہ اسی پر عمل کرتے تھے یہ نبی، اور اسی کے اوپر عمل کرواتے تھے، اور اسی شریعت یعنی شریعت موسویہ کے مطابق ہی اس امت میں جو بھی مسائل ہوتے تھے ان کا حل یہ پیش انبیاء کرتے تھے۔ اور یہی عقیدہ جماعت احمدیہ کا حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ آپ امت محمدیہ میں، امت مسلمہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے، نہ آپ شریعت محمدیہ کو منسوخ کرنے آئے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں، اسی پر عمل کروائیں، اور جو تصفیہ یا جو مسائل امت میں ان مختلف فرقوں کے ذریعے سے پیدا ہو گئے تھے ان کا رد کریں۔ یہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں جو لے کر آیا ہوں، یہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد نمبر 20، نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالی کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اسی طرح ایک دوسرا حوالہ ہے، اور یہ حوالہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن وفات ہوئی، یعنی 26 مئی 1908 کو، اس دن آپ کا یہ ایک مکتوب اخبار عام میں شائع ہوا، جس کی یہ کٹنگ اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ الزام جو میرے ذمے لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں، یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب میں ہمیشہ میں یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، یہ سراسر میرے پر تہمت ہے، اور جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے، اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا، اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے، اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اور اسی دن یعنی 26 مئی کو جس دن یہ آپ کا مکتوب شائع ہوا، اسی دن صبح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ مضمون کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اسی مضمون کے حوالے سے ربانی صاحب جو جی امتی نبی کا کانسیپٹ ہم بیان کر رہے ہیں، صرف 3 لائنیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کی، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ یہ وہ جو ہم آیت کا بات کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی کبھی یہ شرف مکالمہ اور مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب جز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، یعنی کہ شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو آپ کا امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ جی محمد رسول اللہ